اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تمجید، اس کی تحمید، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام اور رحمت عالم نبی مکرم، رسول معظم، شاہ امم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی ہر ایک چیز کو، اس کے نظام کو اور اس کے ماحول کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ کوئی اور نہ اس کے حکم میں، اس کے فیصلوں میں، اس کے تصرف میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر، اس زمین پر، اس ماحول میں کوئی ایسی انہونی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے، تو وہ اس کے اذن سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی وبا پھوٹ سکتی ہے، نہ کوئی آندھی اٹھ سکتی ہے، نہ کوئی زلزلہ آ سکتا ہے جب تک اس کا حکم کار فرمان نہ ہو۔ ادباً ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ ہم شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے، کہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ اور جو موسمیاتی یا کسی قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ادباً ہم اس کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے، لیکن پیچھے اس کے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہوتا سب کچھ اسی کے حکم سے ہے۔ اس زمین پر بہت سے ایسے واقعات، سانحات رونما ہوتے ہیں تو لوگ ان کی نسبت اوروں کی طرف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو الگ رہیں، اب زلزلوں کی نسبتیں بھی کسی اور طرف کی جانے لگی ہیں، سائنس کی طرف یا نئی جو ایجادات ہیں ان کی طرف، کہ ان کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا ہے، ان کی وجہ سے یہ سیلاب آیا ہے، اور لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ تصدیق کی مہر لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا، وہی بات آگے پھیلا دی، نشر کر دی، وہ پھیلتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، اس میں اس کا علم اور اس کی قدرت اور اختیار اس قدر ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ ایک پتا، ایک درخت کے پتے وہ کتنی تعداد میں ہیں، پھر اس کائنات میں، اس جہان میں کتنے درخت لگے ہیں، ان سب کے پتے جو جہاں جہاں بھی گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے کہ فلاں جگہ سے یہ پتا گرا ہے۔ تو جس مالک کی اتنی قدرت ہے تو اتنا بڑا تصرف کہ زمین میں بہت سے لوگ لقمہ اجل بن جائیں اور بستیاں اور شہر ملیا میٹ ہو جائیں اور اس کو اس بات کی خبر نہ ہو یا اس کے حکم کے بغیر ایسا ہو گیا ہو، ایسا ناممکنات میں سے۔ بہت سارے لوگ دجال کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آج جو لوگ ایسی باتوں پہ پورا یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی ایسے ہوا ہے، یہ کسی سائنسی ایجاد کے ذریعے سے ایسا کیا گیا ہے یا اس وجہ سے ایسے ہوا ہے،
مجھے بتائیں جب حقیقی دجال آئے گا تو اس وقت یہ لوگ کیسے اسے تسلیم نہیں کریں گے؟ یا یہ جو تاریخ لکھی جا رہی ہوگی تو دجال کے آنے پر ہم اتنی بڑی بڑی باتیں اگر غیروں کی طرف یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ان کی نسبت کر دیتے ہیں تو دجال کو قبول کرنا، اس کے جو کام ہوں گے، اس کے جو کارنامے بتائے گئے ہیں کہ وہ ایسا بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، تو اس کو ہم ماننے میں کون سی دیر لگائیں گے؟ اس وجہ سے ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو، ہر ایک بات کو قرآن، سنت اور شریعت اور سیرت کی نگاہ میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کیا جو کہا جا رہا ہے کہ یہ دجال کے لیے تو رانی ہموار کی جا رہی، اس کے ایجنڈے کے لیے تو نہیں لوگوں کو تیار کیا جا رہا تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور لوگ آسانی سے اسے قبول کر لیں۔ ہم نے اس کو دیکھنا ہے شرعی تناظر کے اندر۔ اس کائنات کا پورا تصرف، پورا اختیار اس کے ذروں پر، اس کے قطروں پر، اس کے پتوں پر اسی کی حکومت، اور اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس جہاں کے اندر جو بھی رونما ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبات، کہ جو بھی مشکل تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس کے فیصلے سے ہے، اس کے علاوہ نہیں پہنچ سکتی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے پیغمبر یہ اعلان کر دے، یہ بھی ایک قل ہے۔ قل ہم بہت اس کو اہمیت دیتے ہیں نا، آخری جو 4 قل ہیں، یہ بھی ایک قل ہے کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے پیغمبر ان سے فرما دیں کہ ہمیں وہی کچھ پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ وہ نہیں لکھے گا تو ہمیں کچھ نہیں پہنچ سکتا، وہ لکھے گا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سارے آلات، وہ وسائل، وہ سب اختیارات ختم ہو جاتے ہیں جب اس کا حکم آتا ہے، اور اگر اس کا حکم نہ آیا ہو تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا تھا، اس وقت وہ چھوٹی عمر کے تھے، ان کی عمر یعنی جیسے عہد طفولیت میں ہوتی ہے اس دور سے وہ گزر رہے تھے، تو آپ نے یہ لفظ ان سے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، اے چھوٹی عمر کے نوجوان، ایسے آپ نے ان سے خطاب کیا، اور اس میں بہت سی چیزیں بیان فرمائی۔ اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، کہ اگر پوری انسانیت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو مَا يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا، اور اس کے برعکس وہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے، بس۔ تو اصل بات ہے جو اللہ نے لکھا ہے تو اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر پورا ایک تصرف ہوتا ہے، تو یہ نسبت کسی اور کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات پہ پورا تصرف، پورا اختیار، پوری حکومت، پورا اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ نہیں تو ہماری مثال ان لوگوں کی سی ہوگی جو لوگ ہر چیز کو زمانے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جاہلیت میں لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ سب کچھ زمانے کے آنے جانے سے، اور یہ جو لکھا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ خود سے ہو رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص نے شکایت کی، اس بات کی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں بصرہ میں،
وہ کہتے ہیں کہ معاملہ خود سے رونما ہوتا ہے، یعنی کوئی اس کو کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سائنس کی اس ترقی نے، یہ جدید علوم نے آج ہمیں یہاں لا کھڑا کیا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور وہ کیسے کار فرما ہوتا ہے اور اس کی اس کائنات کے اندر کیا حیثیت ہے۔ ہم ہر چیز کی نسبت سائنس کی طرف کر دیتے ہیں۔ زلزلہ کیوں آیا؟ زلزلہ اس لیے آیا کہ جی وہ پلیٹیں تھیں اور یہ ایسی جگہ پہ کئی ممالک ہیں جہاں پہ دو پلیٹیں زمین کی آ کے ملتی ہیں، تو وہ جب ہلتی ہیں تو اس سے زلزلہ رونما ہو جاتا ہے اور بات ختم ہو گئی۔ اگر ایسے ہی زلزلے آنے ہوتے تو مجھے بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم کار فرما نہیں ہوتا تو اس وقت وہ پلیٹیں کیوں نہیں ہلتی؟ ان علاقوں میں کیوں نہیں ہلتی؟ ان مقامات پہ کیوں نہیں ہلتی؟ تو اس تمام معاملے کو فطرت کے سپرد کر دینا کہ یہ جی بس ایسے ہی ہوتا رہتا ہے اور یہ ایک نظام ہے، یہ نسبت اس کی طرف کر دینا، تو یہ تو وہ جاہلیت میں بھی عقیدہ تھا۔ لوگ کہتے تھے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ ہمیں تو زمانہ ہی بس مارے گا، یعنی جب ہم نے مرنا ہے مر جائیں گے، لوگ ایسے ہی مرتے رہتے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے۔ یعنی وہ درمیان میں سے اللہ کا جو اقتدار ہے، اللہ کا جو تصرف ہے، اللہ نے جو زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اس کو وہ نکال دیتے تھے، باقی ساری چیزیں تو وہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ یہ مرنا ہے اور مرد کے خاک ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کے قائل نہیں تھے کہ مارنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ سمجھے چاہے کرونا ہو، چاہے کوئی وبا ہو، چاہے کوئی آفت آئے، کوئی مشکل آئے، سیلاب ہو، تو ہم سب کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے فیصلوں سے ایسا ہوتا ہے۔ کوئی اور کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے جو ایسا کر سکے، اور اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے یا اس کے فیصلوں سے یا اس کی رضا سے یہ سارے امور سر انجام پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پہ تھے، یہ وہ لوگ، یہ وہ قافلہ تھا، حدیبیہ کا وہ قافلہ، صلح حدیبیہ جنہوں نے کی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ ایک وبا پھیلی تھی، ایک یعنی افواہ پھیلی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ خیر یہ حدیبیہ کا موقع تھا، تو رات کو بارش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز کے بعد جب اپنا چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کیا، ذرا ایک تصور تو کریں وہ کیا ایک سلسلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کرا رہے ہیں، رات کو بارش ہوئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر تمام کتب میں تقریباً یہ حدیث موجود ہے کہ اصبح منکم عبادی مومنن، کہ تم میں سے کئی لوگوں نے حالت ایمان میں میرے ساتھ صبح کی ہے، یعنی مجھ پر، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی ہے اور ستاروں کا انکار کرتے ہوئے صبح کی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والے تھے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جاننے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میری امت میں جاہلیت کی جو چیزیں باقی رہیں گی، ایک حدیث میں 4 چیزوں کو بیان فرمایا، ایک میں 3 کا تذکرہ ہے،
تو ان میں سے ایک ہے حسب نسب پہ فخر کرنا، بڑا سا اپنی ذات برادری کا وہ نام گاڑی پر گھر پر لکھوا لینا، یہ ظاہر ہے فخر کے لیے ہوتا ہے اور پہچان کے لیے تھوڑی ہوتا ہے۔ ہر ایک کو یہ ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ پہچانے فلاں کی ذات کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے لوگ اپنے اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ انسان ہے، ایک مسلمان ہے، اس کے علاوہ ذات برادری کا بہت بڑا نام ان کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو فخر کرنا حسب نسب پہ، والنیاحہ نوحہ گری، یعنی یہ رونا دھونا پیٹنا مختلف مواقع پہ یا فوت جب ہوتے ہیں اس وقت یا کسی بھی ایسے مراحل میں، تو یہ آپ نے فرمایا باقی رہے گا۔ اور تیسری چیز جو آپ نے فرمائی انواع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ستاروں کے اندر ایسی چیزیں ماننا یا ان کو بحث اور محض وقت کے ساتھ خاص کر دینا۔ مثلا اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ و رحمتی، کہ جس نے یہ بات کہی کہ ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہم پر برسی ہے، تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ مجھے اس وجہ سے ہم پہ بارش برسی ہے، تو وہ پھر اس ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے اور میرا انکار کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کی بات کہ کئی لوگ اس تصرف کو جو کائنات میں ہوتا ہے، بارش برسی، آندھی چلی، دن ہوا، رات ہوئی، آسمان جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہوا، یا یہ سورج گرہن، چاند گرہن، کچھ بھی ہوا، تو اس کی نسبت فوراً یہ انہی کے سپرد کر دیتے ہیں، جی چاند گرہن اس وجہ سے ہوتا ہے، بارش اس وجہ سے برستی ہے کہ بخارات اٹھتے ہیں، زلزلہ اس وجہ سے آتا ہے کہ پلیٹیں ہلتی ہیں، اور انہوں نے سب کچھ اسی کو ہی سمجھ لیا۔ یعنی سائنس پہ اتنا انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا تصرف ان کے ذہن عقیدے میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو اس بات پہ تو تقریباً تمام علماء عقائد، وہ سعودیہ کے علماء ہوں، آج کے ہوں، قدیم ہوں، وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ خود سے ہو رہا ہے، یہ ایک سائنس تھی اور اس وجہ سے ایسے ہو گیا، اور اس نے پیچھے اللہ تعالیٰ کا تصرف قبول نہ کیا، نہ مانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے ہوا ہے، وہ چاہے اس کا اظہار نہ کرے، لیکن اس کا عقیدہ پیچھے یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا اور اسی پر ہی اکتفا کر لیتا ہے، تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس طرح کا تصور بھی نہیں ہے، اور اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ میری اس امت کے اندر الانباء باقی رہے گا، یعنی ستاروں کی یہ باتیں، یہ ستاروں کی باتیں وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ یہ ان کا تصور تھا کہ دیکھیں جب ستارہ یہاں سے طلوع ہوتا ہے نا، اور جب یہاں سے دوسرا ستارہ یہاں پہ آتا ہے تو تب بارش ہوتی ہے۔ یہ وقت کے ساتھ انہوں نے خاص کر دیا تھا، اور ایسی بات نہیں تھی کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ یہ ستاروں کی حکم سے کوئی بارش آتی ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ وہ اس عقیدے کو اپنے اوپر لازم نہیں کرتے تھے جو قرآن اور سنت پہ دیا گیا۔ وہ کیا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ آج امت مسلمہ کا المیہ یہ کہ اتنے بڑے بڑے تصرفات کو وہ صرف اور صرف سائنس کے سپرد کر دیتی ہے، اور اللہ کا حکم، اس کا فیصلہ وہ درمیان سے نکال دیتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ زلزلوں سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، لوگ زلزلوں سیلابوں سے اللہ کی طرف نہیں آتے، قحط سالیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، وہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم آیات کو اس لیے بھیجتے ہیں، نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، یہ جو کائنات کے اندر نشانیاں ہیں، یہ جو ہم بھیجتے ہیں، إِلَّا تَخْوِيفًا،
خوف دلانے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ خوف نہیں کھاتے، وہی ڈگر، وہی روٹین کہ چلو زلزلہ آیا بالا کوٹ میں آیا ہم تو محفوظ ہیں، زلزلہ آیا ترکیہ میں آیا ہم تو محفوظ ہیں، سیلاب آیا وہ اس جگہ میں آیا وسطی پنجاب تو محفوظ ہے۔ میرے دوستو کس بات کا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تصرف اگر مانتے، اگر یہ ہمارا عقیدہ بن چکا ہے اور ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس کائنات اور اس کے ذروں قطروں پر اسی کی حکومت ہے، تو پھر اس کی طرف رجوع کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو مقصد اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ ہم نشانیاں اتارتے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، تو لوگ تو ڈرتے نہیں، وہ تو ان چیزوں کی نسبت کسی نہ کسی کی طرف کر دیتے ہیں اور خود اسی روٹین اور ڈگر پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سارے امور اور باتیں سمجھنی ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی جان لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یعنی امت محمدیہ میں خسف بھی ہوگا، قذف بھی ہوگا۔ خسف زمین میں دنس جانا، میں نے اس واقعے کی تحقیق تو نہیں کی، آیا تھا کہ یہ شوکت خانم کے پاس زمین دنسی ہے، میں اس کو جانتا تو نہیں، لیکن اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اگر وہ سچ ہے تو بھی نہیں ہے تو بھی بہرحال ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں دنسنے کے۔ اسی طرح خسف یعنی چہروں کا بدل جانا، یہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے اور مانوی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ عادات اور اخلاق ایسے بدل جائیں جیسے جانوروں جیسے ہوتے ہیں، یعنی یہ امت میں باقی رہے گا۔ تو آپ سے سوال ہوا باقاعدہ اَنُهْلَكُ وَفِينَا صَالِحُونَ، کہ ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا کہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے۔ یہ ہلاکت کے جو عمومی ایسے سلسلے ہوتے ہیں، جیسے سیلاب آ گیا اس میں نیک بھی گئے برے بھی گئے، زلزلہ آیا تو اس میں مسجدیں بھی گئی، اس میں نیک لوگ بھی گئے برے بھی گئے۔ تو یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، کہ ہاں ایسا ہوگا جب خباثت، جب برائی، جب یہ بری عادات بہت زیادہ پھیل جائیں گی تب ایسے ہوگا۔ اور حدیث کے اندر زلزلوں کی کثرت کی پیشگوئی ہے قیامت کے قریب، کہ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج خباثت بھی اسی طرح زیادہ ہے، گناہ بھی اسی طرح زیادہ ہے۔ یقین کیجئے ہم نے خود دیکھا کہ پہلے بزرگوں کا احترام تھا، پہلے لوگ گناہ اگر کوئی کرتے تھے چھپ کے کیا کرتے تھے، سگریٹ پی رہے ہوتے تھے، کوئی بڑا آ گیا تو وہ فوراً گرا دی، یہ کر دیا، سر عام ایسے ایسے جرائم ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جب روئے زمین پر بے حیائی اور یعنی فحاشی جرائم وہ عام ہوں گے، علل اعلان ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر ایسی سزاؤں کا آنا بھی یقینی ہے۔ یہ اس وقت ہم مانیں گے جب ہم یہ مانیں کہ سارا تصرف اور اقتدار اس کائنات میں وہ اللہ حکم الحاکمین کا ہے۔ نہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ سیلاب تو آنا ہی تھا، کیوں سیلاب اس لیے آنا تھا کہ برف باری ہوئی زیادہ اور پھر تپش زمین کی وہ بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے برف جو ہے وہ پگھلتی ہے اور تودے گرتے ہیں اور وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہم اس کو منسوب کر دیتے ہیں اس نظام کے تحت، لیکن اس کو نہیں جانتے جو اس پورے نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی۔ پھر ہمارا جو کردار ہونا چاہیے ایسی آفتوں کے اندر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج نام لیتے ہیں لوگ اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلافت کا نام لیتے ہیں ان کا۔ سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں زلزلہ آیا، اس سے پہلے یعنی عہد نبوی میں سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، اس کے بعد زلزلہ نہیں آیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب زلزلہ آیا تو اس وقت وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتاب کی روایت ہے، وہ زلزلہ آیا تو سیدنا ابن عمر نماز پڑھ رہے تھے، تو اسی حدیث کے اندر ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ زلزلہ آیا ہے۔
یعنی نماز میں اس قدر مگن کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ زلزلہ آیا. بہرحال انہیں پتا چلا، اور اس حدیث میں تذکرہ بھی ہے کہ چارپیاں وہ ہلنے لگیں اور ایسے وہ گری ایک دوسرے کے اوپر. یہ صورت یعنی بڑا زلزلہ ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے، وہ وقت کے حکمران تھے، خلیفہ تھے، وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ زلزلہ تو آنا ہی تھا، چلو ہم سب جو زلزلہ زدگان ہیں، متاثرین ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. انہوں نے جو بات کہی وہ کیا تھی؟ ما اسرع ما احدثتم، کہ کس قدر جلدی تمہارے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. یعنی عہد نبوت دیکھو، وہ ابھی اتنا دور نہیں گزرا تو ابھی سے زلزلہ آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں وَإِنْ عَادَتْ، اگر یہ زلزلہ دوبارہ آیا، لَأَخْرُجَنَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، تو میں تمہارے اندر سے نکل جاؤں گا، پھر میں تمہارے اندر نہیں رہوں گا کہ اگر آج کے بعد زلزلہ آیا تھا. یہ کیا بات تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ کائنات میں تصرف اسی کا ہے، وہ اگر بھیجتا ہے تو ہمیں ڈرانے کے لیے قحط آیا. تو اس وقت بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بے قرار تھے، استغفار اور دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. اور اس وقت تو انہوں نے یہاں تک پابندی لگا دی تھی کہ کوئی شخص اگر وہ یعنی زیادہ کھاتا ہے وہ کم کھائے، اتنا کم کھائے تاکہ دوسروں کی مدد ہو جائے، اور لوگ آدھی روٹی کھا کے یعنی آدھا کھانا کھا کے بھی زندہ رہ سکیں گے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے. یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حالت تھی. اور جب تک حالات نہیں سنبھلے تو انہوں نے اس وقت تک اپنے اوپر گھی کھانا وہ ناجائز قرار دے لیا کہ میں اب گھی نہیں کھاؤں گا جب تک یہ قحط دور نہیں ہوتی. تو پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ان تمام نشانیوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمجھے کہ اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے، وہ سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، یہ بارش کا برسنا ہو، یہ دن رات کا آنا جانا ہو، یہ تو سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ہم نے سب کچھ دیکھا، سب کا مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کی نسبت غیروں کی طرف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تصرف درمیان سے نکال دیتے ہیں. تو یہ وہی بات ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یہ باتیں باقی رہیں گی. تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرمان میں سنا رہا تھا، ان سے کسی نے کہا کہ بصرہ کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ خود سے ہوتا ہے. تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ایسے لوگوں سے بالکل اظہار برات کرتا ہوں، بالکل اظہار برات، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ کہیں کہ معاملہ خود سے ہو رہا ہے، یہ کائنات میں تصرف خود سے ہو رہا ہے تو یہ نہیں میں مانتا. امام شافعی رحمہ اللہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ یہ جیسے وہ حدیث گزری میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یعنی فلاں وقت میں بارش ہوئی، جیسے ہم نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں جی یہ مونسون کی ہمایہ ہے اس وجہ سے بارش ہے. اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مونسون ہواؤں کی وجہ ہی سے بارش آتی ہے تو اس نے تو اللہ کا انکار کر دیا. اگر وہ یہ سمجھے کہ مونسون ہواؤں کو چلانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس وجہ سے بارش برستی ہے، تو وہ ایسا اظہار بھی کر دے کہ اس موسم میں ایسے ہوتا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے علماء کے نزدیک. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کہہ دے، کوئی اور تعبیر کر لے تو وہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے. وہ ظاہری طور پر بھی موسم کے ساتھ اس بات کو خاص نہ کرے یا اس وقت کے ساتھ بات کو خاص نہ کرے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اگر یہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ تصرفات اور یہ زلازل، سیلاب، قحط اور مختلف حالتوں سے ہم گزرتے رہتے ہیں. تو اس میں ایک مومن کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس کائنات پہ جو پورا تصرف ہے وہ ایک اللہ حکم الحاکمین کا ہے. اس کے ذروں، قطروں اور پتوں پر بھی اسی کی حکومت ہے، جسم و جان پر، علاقوں پر، بلاد پر، امصار پر اسی کی حکومت کار فرما ہے. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ ہمیں جینے کی توفیق دے اور اسی عقیدے پر ہمیں فوت کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي